بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں جو ہمارے حال پر صادق آتا ہے۔ اگر اپنے حال کو ہمہ وقت پرکھتے رہیں تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پھل پائیں۔ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جسے دنیا اور دین دونوں کی بادشاہی حاصل تھی۔ ایک دن شکار کے لیے مصاحبوں کے ساتھ سوار ہو کر نکلا۔ گھوڑا دوڑتا پھرتا تھا کہ یکایک عشق کا شکار ہو گیا۔ سر راہ ایک لانڈی پر نظر پڑی، دیکھتے ہی دل و جان سے اس کا غلام ہو گیا۔ منہ بولی قیمت دے کر لانڈی کو مالک سے خریدا۔ بادشاہ نے اسے اپنی بیگم بنا لیا۔ اتفاق دیکھیے کہ وہ بیمار ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے ملک اور بیرون سلطنت کے حاذق حکیموں کے علاج کے لیے جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ میری جان بھی اسی کی زندگی پر منحصر ہے، بلکہ یقین جانو کہ خود میں بیمار ہوں اور جب تک وہ اچھی نہ ہو جائے میں تندرست نہیں ہو سکتا۔ جو طبیب مرض شناس میری جان کو آسائش پہنچائے گا وہ بے اندازہ دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ طبیبوں نے عرض کیا کہ اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک مسیح زمانہ ہے، بھلا وہ کون سی بیماری ہے جس کی دوا ہمارے پاس نہیں؟ ہم اپنی جان لڑا دیں گے اور تشخیص مرض و علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ انہوں نے شیخی میں یہ بھی نہیں کہا کہ خدا چاہے گا تو علاج کامیاب ہوگا۔ خدا نے اپنی قدرت کے آگے انسانی تدبیر کی کمزوری اس طرح ظاہر کی کہ انہوں نے علاج میں جس قدر زیادہ سرگرمی دکھائی اسی قدر بیماری اور بڑھتی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کنیز سوکھ کے کانٹا ہو گئی، اور ادھر یہ حال کہ روتے روتے بادشاہ کی آنکھوں سے خون کے دریا بہہ نکلے۔ خدا کی قدرت! سکنجبین سے صفرا اور روغن بادام سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ ہڑ سے قبض ہونے لگا۔ غرض دواؤں کی تاثیر اتنی بدلی کہ جو چیز مریضہ کی صحت اور آرام کے لیے دی جاتی تھی اس سے تکلیف سوا ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ بیمار کا دل ضعیف ہو گیا، نیند بالکل اچٹ گئی، آنکھوں میں جلن اور دل میں دھڑکن رہنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے شربت، دوائیں اور تیمارداری کے سامان بیکار ثابت ہوئے اور طبیب بھی شرمندہ ہوئے اور طبیبوں کی ساری شیخی کرکری ہو گئی۔ جب بادشاہ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ طبیبوں کے بنائے کچھ نہیں بنی تو ایک رات سجدے میں گر کر اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب ذرا دل ٹھہرا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، یا اللہ، سارے جہان کی بادشاہت بخش دینا، تیری ادنا بخشش ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ بندہ جو آرزو لے کر حاضر ہوا ہے وہ کیا حقیقت رکھتی ہے؟ ہماری ساری دوا، دوش اور ان طبیبوں کی تدبیر تیری رحمت کے اشارے کے آگے گرد ہیں۔ اے سارے عالم کے حاجت روا، ہم نے بہت ہی غلط راستہ اختیار کیا کہ تجھ سے مدد نہ چاہی اور اپنی کمزور تدبیروں پر اڑے رہے۔ اے سارے جہان کی فریاد سننے والے، تو نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں ہر بندے کے دل کی بے تابی سے واقف ہوں، مگر بخشش اور عطا اسی پر کی جاتی ہے جو اعلانیہ بھکاری بن کر ہماری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے۔ بادشاہ نے ایسی تڑپ کر دعا کی تھی کہ دریائے رحمت میں جوش آ گیا۔ بادشاہ کو نیند کی سی غنودگی طاری ہوئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد بزرگ تشریف لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، مبارک ہو، تیری دعا قبول ہوئی۔ کل ہمارا بھیجا ہوا ایک مسافر آئے گا۔ وہ بڑا دانا حکیم ہے اور اس کی صداقت میں ذرا شک نہیں، اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ اس کی ہر ہدایت کی تعمیل کرے۔ اس کے علاج کی کرامت تجھے خود معلوم ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ خواب دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ جب دن نکلا اور آفتاب مشرق سے برآمد ہوا تو بادشاہ بالا خانے کے برآمدے میں آ بیٹھا۔ راستے پر نگاہ لگی ہوئی تھی کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ مرد بزرگ صاحب کمال سائے میں دھوپ کی طرح چلے آتے ہیں۔ بادشاہ خود پیشوائی کو آگے بڑھا، مہمان کو کھانا کھلایا اور ماندگی سفر دور ہونے کے بعد حرم سرائے شاہی میں لے جا کر بیمار کو دکھایا اور حالت مرض بیان کی۔ بیمار کے پاس بیٹھ گئے، چہرے کا رنگ، نبض، قارورہ وغیرہ دیکھ کر مرض کی علامتیں اور تمام ابتدائی اسباب دریافت کر کے کہا، اے بادشاہ، مجھے مریضہ سے کچھ پوچھنا ہے۔ چاہتا ہوں کہ سب اپنے بیگانے یہاں سے الگ کر دیے جائیں۔ بادشاہ نے محل میں تنہائی کرا دی اور خود بھی باہر چلا گیا۔ جب سارا محل خالی ہو گیا اور سوائے طبیب و مریض کے کوئی نہ رہا تو ان بزرگ نے آہستہ آہستہ سوالات شروع کیے۔ تمہارا شہر کون سا ہے؟ کیونکہ ہر شہر کا طریقہ علاج الگ ہوتا ہے، اور تمہارے قرابت دار کون کون سے ہیں؟ ان میں زیادہ نزدیک کے عزیز کون ہیں؟ اور ان میں سب سے زیادہ محبت کن سے ہے؟
نبض پر ہاتھ رکھ کر زمانے کے تلخ و ترش کی داستانیں سننے لگے۔ مریضہ بھی حکیم کو کامل پا کر ہر راز کو فاش کرنے لگی۔ جہاں جہاں وہ فروخت ہوئی اور جن جن شہروں میں رہی سب حال صاف صاف بیان کیا۔ وہ بزرگ سلسلے وار اس کی داستان سن رہے تھے، لیکن پوری توجہ اس کی نبض پر تھی کہ دیکھیں کہ کس کے ذکر پر نبض غیر معمولی حرکت کرتی ہے۔ القصہ مختصر کنیز نے اپنے شہر کے تمام دوستوں عزیزوں کو گنوایا۔ اس کے بعد دوسرے شہر کا تذکرہ کیا، مگر چہرے کے رنگ اور نبض کی حرکت میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہ پوچھ یوں ہی آگے بڑھتی گئی۔ ایک ایک شہر اور ایک ایک مکان کے واقعے اور حادثے اس نے سنائے، مگر نہ چہرے کے رنگ میں کوئی فرق آیا، نہ نبض میں کوئی حرکت خلاف معمول پیدا ہوئی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ شہر سمرقند کا ذکر زبان پر آیا۔ اس کے ذکر کے ساتھ ہی اس نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور بیان کیا کہ ایک سوداگر مجھے اس شہر میں لایا اور ایک مالک کے ہاتھ جو سنار تھا مجھے فروخت کر دیا۔ اس نے مجھے 6 مہینے تک اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد بیچ ڈالا۔ جب وہ اس واقعے کو بیان کر رہی تھی تو غم کی ایک آگ دفعتاً بھڑک اٹھی، اس کی نبض حرکت میں آئی اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ جب ان بزرگ کو اس بھید سے آگاہی ہوئی تو مریضہ کی بیماری کے طول کھینچنے کا سبب معلوم ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ زرگر کس محلے اور کس بازار میں رہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ محلہ غاتفر میں پل کے پاس رہتا ہے۔ جب سارے اتے پتے پوچھ لیے تو ان بزرگ نے بہت کچھ دلاسا دیا کہ اب یقین کر کہ تیری بیماری گئی، چونکہ مجھے تیری بیماری کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تیرے علاج میں جادو کی کیفیت ظاہر ہوگی، مگر ایک پابندی ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ بھید تو کسی سے بیان نہ کرے، چاہے بادشاہ تجھ سے کتنا ہی کرید کرید کر پوچھے، تو اس پر بھی ظاہر نہ کیجیو۔ پھر وہ بزرگ مریضہ کے پاس سے اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئے اور اپنی مصلحت کے مطابق مریضہ کا کچھ حال سنا کر مطمئن کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت اب تدبیر کیا ہے اور علاج شروع کرنے میں کیا دیر ہے؟ بزرگ نے کہا کہ اس کی بیماری کا علاج تو بس یہی ہے کہ سمرقند سے ایک سنار طلب کیا جائے، اس کو انعام و اکرام کا امیدوار بنایا جائے اور اس کے لیے اشرفیاں اور خلعت روانہ کیا جائے، تاکہ وہ اس لالچ میں آ کر تیرے پاس حاضر ہو اور تیرا محبوب اس کی ملاقات سے ایسا خوش ہو کہ یہ غم اور بیماری جاتی رہے۔ جب سنار تیری داد و دہشت دیکھے گا تو وہ اپنے گھر بار سے جدا ہو کر یہیں آ پڑے گا۔ بادشاہ نے اس ہدایت کو دل و جان سے قبول کیا اور عرض کیا کہ جو حکم آپ دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ پھر 2 امیر روانہ کیے جو بڑے ذی شعور، امانت دار اور سچے تھے۔ وہ دونوں کے دونوں سمرقند پہنچے اور زرگر کو بادشاہ کے بلاوے کی یہ خوشخبری دی کہ اے استاد، تیرا چرچا تمام دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمارے بادشاہ نے زیورات کی تیاری کے لیے تجھے امیر بنا دینے کا ارادہ کیا ہے، چنانچہ یہ خلعت اور دینار و درہم تیرے لیے بھیجے ہیں، اور جب تو دارالسلطنت میں حاضر ہوگا تو بادشاہ کا مصاحب خاص تو ہی رہے گا۔ زرگر نے جب اتنا کثیر مال اور بیش بہا خلعت دیکھی تو پھولا نہ سمایا، اپنے وطن اور بال بچوں کو چھوڑ دینے کی ٹھان لی، خوشی خوشی مسافت طے کرنے لگا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کی جان لینے کا قصد کیا ہے۔ ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کر بہت تیزی سے دوڑتا ہوا چلا اور اپنے خون بہا کو خلعت سمجھا۔ جب وہ مرد مسافر دارالسلطنت میں پہنچا تو طبیب نے اس کو حضور شاہ میں بڑی خوشی اور اظہار کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔ بادشاہ نے زرگر کی بہت خاطر کی اور سونے کا ایک ڈھیر اس کے سپرد کر کے حکم دیا کہ ہنسلی، جھانہن، کمر پٹا، گھوڑوں کی زینت کے زیور اور وہ تمام برتن اور آرائشی ظروف جو بادشاہوں کی بزم کے لائق ہوں تیار کیے جائیں۔ زرگر نے وہ سب سونا لیا اور بالکل بے خبر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس بزرگ حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اپنی کنیز کو اس زرگر کے پاس بھجوا تھا کہ اپنی مرضی سے زیورات اور جو چیزیں بنوانا چاہتی ہے وہ بنوائے، یہ اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر کنیز اس کے پاس آنے جانے لگی اور اس کے بعد اس کی حالت بھی بہتر ہونے لگ گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس دوران میں حکیم نے اس نوجوان کو ایک محلول دیا جس کے استعمال سے وہ نوجوان آہستہ آہستہ اپنا حسن کھونے لگا اور اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ اب کنیز کی حالت بہت بہتر تھی، البتہ اس زرگر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کا حسن سارا کھو گیا اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا۔ اسی میں اس کنیز کا دل بھی اس سے اچاٹ ہو گیا، کیونکہ وہ تو اب محلات میں رہنے کی شوقین ہو چکی تھی اور اس نے اب اس کے پاس بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو اس بزرگ حکیم نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اب اس زرگر کو واپس بھجوا دو۔ بادشاہ نے اسے واپس بھجوا دیا اور کنیز بادشاہ کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے رہنے لگی۔